امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اپنے دورہ ایشیا کے دوران تائیوان کے دارالحکومت تائپے پہنچ چکی ہیں۔ پیلوسی نے وہاں اہم عہدیداران سے مختلف ملاقاتیں کی ہیں اور تائیوان کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کیا ہے، جسے ایک بہت غیر معمولی اقدام سمجھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گپ شپ توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، امریکی اسپیکر کا دورہ تائیوان۔ گزشتہ 25 برسوں میں کسی بھی اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار کا یہ پہلا دورہ تائیوان ہے۔ امریکہ کی طرف سے مذکورہ دورے کے شیڈول کو خفیہ رکھا گیا تھا، تاہم عالمی میڈیا میں ایسی خبریں پہلے سے گردش کر رہی تھیں کہ پیلوسی کے دورہ ایشیا کے دوران تائیوان آمد متوقع ہے۔ دوسری طرف تائیوان میں کسی اعلیٰ غیر ملکی مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے غیر معمولی تیاریاں جاری تھیں۔ اس حوالے سے چین کا کہنا ہے کہ امریکی اسپیکر پیلوسی کا مذکورہ دورہ چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ پیلوسی کا یہ دورہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے اور امریکہ کو اس شر انگیزی کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ روس نے بھی چین کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے امریکی اقدام کو اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ خطے کی تازہ صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں کہ امریکی اسپیکر کے دورہ تائیوان کے تناظر میں خطے میں کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ چین نے بیجنگ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ میڈیا سے موصول اطلاعات کے مطابق آبنائے تائیوان میں چین اور امریکہ کے بحری فوجی بیڑے سمندری حدود میں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تائیوان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ چین کے طیارے اس کے فضائی دفاعی شناختی زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی اسپیکر تائپے کے جس ہوٹل میں قیام کر رہی ہے، اس کے باہر جنگ مخالفین مظاہرین کی طرف سے احتجاج کرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ مختلف پلے کارڈ اٹھائے تائیوان کے مظاہرین نینسی پیلوسی سے واپس جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر تائیوان کے نام سے موجود جزیرے کا رسمی نام ریپبلک آف چائنا یعنی جمہوریہ چین ہے، جسے عمومی طور پر تائیوان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پیپلز ریپبلک آف چائنا عوامی جمہوریہ چین اسے اپنا ایک باغی صوبہ قرار دیتی ہے، تاہم تائیوان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو اقوام متحدہ کے باضابطہ ممبر نہیں ہیں۔ چین اقوام متحدہ کے بانی ممبران ویٹو پاور کا حامل اور عالمی منظرنامے میں ایک اہم ملک گردانا جاتا ہے۔ تاہم سفارتی سطح پر اس وقت کنفیوژن کی صورتحال پیدا ہوئی جب دونوں حکومتوں نے اپنے آپ کو چین قرار دے دیا۔ ایک طویل عرصے تک اقوام متحدہ میں چین کی سرکاری نشست پر تائیوان برجمان رہا۔ اس حوالے سے عوامی جمہوریہ چین نے اپنا موقف واضح الفاظ میں عالمی برادری کے سامنے پیش کیا کہ جو ممالک ون چائنا ایک چین پر یقین نہیں رکھتے اور تائیوان سے بطور جمہوریہ چین دو طرفہ تعلقات قائم رکھتے ہیں، ایسے تمام ممالک سے عوامی جمہوریہ چین اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ عالمی امور خارجہ کی روح سے ون چائنا کا مطلب یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چین ہے جو عوامی جمہوریہ چین ہے، اور ریپبلک آف چین کے نام سے تائیوان کوئی خود مختار ملک نہیں بلکہ عوامی جمہوریہ چین کا ہی ایک حصہ ہے۔ مذکورہ پالیسی کے تحت بیجنگ کی تمام سرکاری دستاویزات اور میڈیا میں ریپبلک آف چائنا یا حکومت تائیوان کہنے کی ممانعت ہے۔ وہاں کی خبریں نشر کرنے کے لیے تائیوان کا اتھارٹیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی پاسپورٹ جس پر ریپبلک آف چائنا درج ہو، اس کو بیجنگ حکام قبول نہیں کرتے، بلکہ تائیوان کے باسیوں کے لیے کاروباری اور دیگر سماجی مقاصد کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ عالمی سطح پر دنیا نے بیجنگ حکومت کو اصل چین ماننا شروع کر دیا اور 1972 میں اقوام متحدہ کے ممبران ممالک کی لسٹ سے تائیوان کو خارج کرتے ہوئے پیپلز ریپبلک آف چائنا کو چین تسلیم کر لیا گیا۔ تاہم امریکہ سمیت کچھ ممالک نے غیر سرکاری طور پر تائیوان سے دو طرفہ تعلقات قائم رکھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عوامی جمہوریہ چین کو مغرب اور جدید دنیا کے قریب لانے میں پاکستان اپنا اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اس وقت ہماری قومی ایئر لائن PIA ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس سے چین کا رابطہ بیرونی دنیا سے قائم تھا۔ چین اور امریکہ کو قریب لانے میں پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کا اعتراف آج بھی دونوں ممالک کرتے ہیں۔ حکومت چین کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں سفارتی تنہائی کے شکار تائیوان نے بھی اب چین ہونے کے دعوے سے دستبرداری اختیار کرنی شروع کر دی ہے۔ عالمی میڈیا میں ایسی رپورٹس منظر عام پر آئیں کہ تائیوان کی موجودہ قیادت ون چائنا کو تسلیم کر چکی ہے اور اپنے آپ کو بطور خود مختار ملک تائیوان متعارف کرانے میں زیادہ سنجیدہ ہے۔ حالیہ پیش رفت اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ کچھ عالمی قوتوں کی جانب سے خطے میں نئی صف بندیوں کا عمل جاری ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر عالمی سپر طاقتوں کی باہمی چپکلش کے نتیجے میں کسی نئی جنگ کے شعلے ہمارے پڑوس میں بھڑکتے ہیں تو اس کے منفی اثرات لامحالہ پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ ہمیں اس حوالے سے خارجہ محاذ پر بہت سمجھداری، احتیاط اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔
خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔